بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رخسانہ ملک۔ جمعرات کا دن شروع ہو چکا ہے۔ کچھ نہایت اہم اور سنجیدہ پیش رفتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ناظرین کرام، رات کے کچھ انتہائی دلچسپ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ایک جانب پاکستان کے مختلف فضائی اڈوں سے کچھ لڑاکا طیاروں نے پروازیں بھری۔ ان طیاروں کے اڑتے ہی افواہوں نے زور پکڑا کہ پاکستان ممکن ہے افغانستان کے اندر ہدف شدہ فضائی ضربیں کرنے والا ہے، لیکن اچانک استنبول میں معاملات بدل گئے اور پاکستان کا وقت جو بذات خود ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہونے والا تھا واپس آ گیا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گی، مگر اس وقت اصل خطرہ افغانستان کی جانب سے نہیں بلکہ بھارت کی جانب سے ہے۔ تین ایسی پیش رفتیں ہوئی ہیں جن سے واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ یہ تینوں پیش رفتیں پاکستان کی جانب سے ہیں۔ پاکستان نے فضائی حدود کو بند کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہنگامی ڈرلز کی خبریں آئیں۔ جب ان سب چیزوں کو ایک مساوات میں رکھیں تو بہت کچھ آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں۔ کومنٹ سیکشن میں میری گزارش ہے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لکھیں، اور جو لوگ چینل سبسکرائب نہیں کرتے انہیں درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب بھی کر لیں۔ ناظرین کرام، ایک طرف کابل کے اوپر کچھ مشہور ڈرون سرگرمیاں رات کے آخری پہر رپورٹ ہوئی۔ 2-3 دن پہلے بھارت نے وادی لیپا پر بلا واسطہ فائرنگ کی تھی، یعنی سیز فائر کی خلاف ورزی کی، اور کل کی شب بھارت نے وادی نینا میں بھی سیز فائر کی خلاف ورزی کی اور وہاں عام اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاک فضائیہ فورسز نے موقع پر بھرپور جواب دیا ہے۔ اب اچانک یہ خبریں آئی ہیں کہ پاکستان کی مختلف ایئر بیسز سے جنگی طیاروں کی پروازیں کی گئی ہیں، حتیٰ کہ سربودہ، ملتان اور پشاور کے ایئر بیسز پر بھی لڑاکا طیاروں کی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں۔ مگر پھر اچانک یہ خبریں دی آئیں کہ استنبول میں ہونے والی بات چیت اور تال میل ایک حد تک مشکوک ہو گئی ہے۔ بات چیت ایک طویل عمل بن چکی تھی جس میں سے کوئی نتیجہ خیز چیز سامنے نہیں آ رہی تھی، اور یہ اضطراب پاکستان کے دو ممالک اور نسبان فریقین کو بھی ہو گیا۔ پھر طالبان کی جانب سے بھی رد عمل آیا۔ ناظرین کرام، پاکستان کے وزیر دفاع نے جو بیان دیا گیا اور خواجہ آصف نے عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، یعنی یہ جنگ بھارت نے شروع کی ہے مگر افغانستان کی سرزمین استعمال کی جا رہی ہے، اور ہمارے پاس اس کی شواہد بھی موجود ہے۔ لیکن افغان جانب سے کیا ہوا؟ جب افغان کو احساس ہوا کہ پاکستان اس مرتبہ بہت سنجیدہ ہے تو وہاں قطر میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے دوران طالبان کے سفیر سہیل شاہین نے اچانک یہ بیان دیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اپنا وقت جو ہے اسے منظم کریں اور ان کے پاس حکامیت ہو کب بات کریں۔ ان کا وقت 3 مرتبہ وعدہ کرتا ہے اور پھر کندھار سے فون آ کر منہ پھیر لیتا ہے۔ اس سارے منظرنامے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی سی گفتگو میں سہیل شاہین جو طالبان کے سفیر ہیں قطر میں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ایک کی نشست میں طے نہیں ہوں گے، ایک اور دور درکار ہے۔ یہ سب کچھ سامنے آئے تو پاکستان نے اپنے ایوی ایشن اور میری ٹائم نوٹم جاری کر دی ہے۔ پاکستان نے اپنی سمندری اور فضائی رقبہ مخصوص تاریخوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ لائیو ویپن فائرنگ مشقیں ہوں گی، یعنی 1 اور 2 نومبر کو صبح 8 بجے تا شام 5 بجے تک مقامی وقت کے مطابق اور گراؤنڈ سے 23,000 فٹ تک فضائی حدود میں اس زمن میں محدود کر دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کرنے کی اطلاع جاری کر دی ہے اور مشقیں لائیو فائرنگ وغیرہ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان دفاعی تیاریوں کے ساتھ ساتھ جوابی یا ضربی اقدامات کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ ایک اور اہم بات، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ICAO معیارات کے تحت ایک ایمرجنسی ڈرل کی بھی خبریں ہیں۔ اس ڈرل میں 11 کریش کے منظرنامے کی مشق کریں گے۔ ریسکیو ٹیمز، فائر اور میڈیکل ٹیمز کا فنکشن چیک ہوگا۔ ایئرپورٹ اتنی پہلے سے اعلان کرتا ہے تاکہ مسافروں میں خوف و ہراس یا غلط کی اثردائی نہ پھیلے۔ اگر آپ سموک یا ایمبولینس اور سائرن دیکھیں تو جان لیں کہ یہ ڈرل ہے تاکہ افواہ نہ پھیلے۔ البتہ 2 سنجیدہ ڈیولپمنٹس ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ ایک تو 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک بھارت نے ٹرائی سروس ایکسرسائزز اور نوٹم جاری کیا ہوا ہے، یعنی بھارت بڑی مشترکہ مشقیں کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی اپنی تیاریاں بڑھا دی ہے اور نیول ہیڈ کوارٹرز میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس ہوئی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی میدان کارروائی کا معائنہ کیا۔
واضح پیغام دیا۔ ڈیفense منسٹر نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ہم ایک یا دو اور ضربے دے دیں گے۔ پچھلی ضربوں کے بعد جب مزید گفتگو پر آئے تو کچھ نتائج نکلے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک یا دو اور شاندار ضربوں کے بعد وہ تحریری ضمانتیں دیں گے۔ ان کو اشارہ یہ ہے کہ باتوں سے بات نہیں بنتی تو شواہد اور کریکشن سے کام لیا جائے گا۔ معروف محاورہ ہے کہ لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے، شاید وہ بات اس کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین گراں، پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ امن چاہتا ہے، مگر اگر دشمن نے اس امن خراب کیا تو ہم اپنی طاقت دکھائیں گے۔ پاکستان کی قوم یکجان ہے، تیار ہے اور ملک کا دفاع مضبوطی سے کیا جائے گا۔ ہم امن چاہتے ہیں، مگر امن کے ساتھ جو خلل ڈالا جائے گا اس کا جواب دینے کے لیے پاک فوج، فضائیہ اور بحریہ پوری طرح سے چوکس ہیں۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔